اور اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں اے نوح اصنع الفلک بأعیننا، ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بنا. قدرت کا لفظ ہمارے یہاں اردو میں استعمال کیا، پاک ہے وہ ذات جس کی قبضہ قدرت میں جو ہے وہ بادشاہت ہے. تو یہ قدرت کا لفظ اس کی میں استعمال کرنا یہ ٹھیک ہے یا لفظ ہاتھ ہی ہم ترجمہ کریں گے؟ جب مخلوق پر قیاس نہیں کی جا سکتی تو خالق و مخلوق پر کیسے قیاس کیا جا سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر اس علم کی اہمیت اور کیا ہوگی کہ میں نے ساری کائنات کو بنایا اس لیے تاکہ تم میری قدرت جان لو اور میرا علم کو جان لو. امام صاحب نے یہ کہا کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اور تین بادشاہ ان کو، اور بٹ اتنا تشدد ہوا. تو یہ واقعتاً آج کا ہم سنتے ہیں کہ یار یہ کوئی اتنا امپورٹنٹ مسئلہ نہیں تھا کہ جس کے اوپر اتنا تشدد کیا جاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، اس میں کمالات ہی کمالات ہیں، مگر جو اس کو جانتا نہیں وہ کیسے ڈرے گا اس سے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ ہاں، العلماء. اور جو اس کو جانتا نہیں وہ اس کی تعظیم دل میں کیسے آئے گی؟ جو اس کو جانتا نہیں اس کی محبت کیسے آئے گی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، الغزو الفکری کے عنوان سے ہمارا سلسلہ کلام جاری ہے. اس میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ملک کے نامور عالم دین مفتی جناب محمد یوسف تیبی صاحب. آج کے اس ایپیسوڈ میں تشریف لانے پر ہم شیخ کا تہہ دل سے شکر گزار ہیں. اہلا و سہلا و مرحبا. جزاک اللہ خیر. ہماری گزشتہ جو گفتگو تھی اس میں ہم نے بات کی تھی کہ جو امت ہے، امت کے اندر جو بنیادی طور پر ایک دراڑ پڑی نظریاتی اور فکری اعتبار سے جو ایک بود پیدا ہوا، اس میں بنیادی چیز تھی فقہی اعتبار سے جو مختلف مکتبہ ہے فکر پیدا ہوئے، ان کے اسباب کیا تھے اور ان کی وجوہات کیا تھیں اور اس کے نتائج کیا نکلے. تو دوسرا بڑا جو فکری انتشار پیدا ہوا وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے اعتبار سے مسلمانوں کا مختلف نظریات کا حامل ہونا اور اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی اپنی آراء کا ہونا اور اس کے اوپر اختلاف کا ہونا ہے. تو آج انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے. تو بات کو سٹارٹ اس انداز میں ہم لیتے ہیں کہ شیخ یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے جو بنیادی جو اختلاف شروع ہوا، اس اختلاف میں کون کون سی بنیادیں تھیں اور کہاں سے اس کی ابتدا ہوئی؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مسئلہ اس وقت ہمارے ہاں کسی درجے کا نہیں ہے کہ کوئی نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی پوچھتے ہیں کہ یہ جو اختلاف ہے یہ اس وقت موجود ہے کیا، یا یہ پرانا کتابوں کا اختلاف ہے. اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اختلاف اب ختم ہو گیا ہے، جب کہ یہ اختلاف ایک زمانہ تھا کہ امت کا سب سے بڑا اختلاف تھا. صحیح. یعنی امت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا، اس لیے کہ امت اسلامیہ جو تھی وہ امن میں تھی، سکون میں تھی، کسی کے حملے کا خطرہ نہیں تھا، آدھی سے زیادہ دنیا پر آپ کی مسلمانوں کی حکومت تھی، کرنے کا کام کوئی نہیں تھا. تو عباسیوں نے پھر جب حکومت پھیل گئی ترکی تک اور ایران تک، تو انہوں نے ساتھ بیچ میں رہ جاتا ہے یونان، تو یونان کا فلسفے کی کتابوں کے ترجمے شروع کروا دیے، ان کے ادب کے بھی. یہ جو الف لیلہ کتاب ہے، اس طرح کی کتابیں اصل میں ادھر سے ہی آئی ہیں. صحیح. تو ان کی کتابوں کے ترجمے اور ان کے فلسفے کے ترجمے اس طرح کے کام شروع کر دیے. اس کو بعض لوگ تو بہت اچھا کہتے ہیں، لیکن ہوا اس کا یہ نتیجہ کہ وہ جو عقل پرستی تھی وہ اسلام میں دار آئی مسلمانوں میں، اور منطق، فلسفہ، علم الجدل، علم الکلام، علم المناظرہ اور خواہ مخواہ کی بحثیں، جھگڑے، یہ چیزیں شروع ہو گئیں. صحیح. تو عباسی خلفاء تین، حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں ڈال کر
ان کو سزائیں دیتے رہے اور اپنی طبی موت مرتے رہے۔ اور سزا کس بات پر دی جاتی تھی کہ بشر مریسی جیسے اور دوسرے تیسرے عقل پرست لوگوں نے حکمرانوں تک رسائی حاصل کر لی، اور اب حکمران جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے اور اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت کا وہی حکم ہے جو اللہ کی ذات کا ہے۔ جو کسی بھی ذات کا جو حکم ہوتا ہے وہی اس کی صفات کا حکم ہوتا ہے۔ تو اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کلام وہ مخلوق ہے، تو اس کا مطلب مخلوق وہ ہوتا ہے جس کا اینڈ بھی ہوتا ہے اور اس کی ابتدا بھی ہوتی ہے۔ یعنی ایک وقت تھا کہ ہم نہیں تھے، پھر ہم پیدا ہو گئے، تو یہ ہماری ابتدا ہے۔ اس کے مراحل۔ ہاں، تو ایک وقت آئے گا ہم نہیں ہوں گے۔ تو کیا ایسا وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ بات نہیں کر سکتا تھا اور پھر باتیں کرنے لگ گیا؟ اور کیا ایسا وقت آئے گا کہ اللہ بات نہیں کر پائے گا؟ نعوذ باللہ۔ تو اس کی صفت کا وہی حکم ہے جو اس کی ذات کا ہے۔ جب سے اس کی ذات ہے اسی وقت سے اس کی صفات ہے، اور جب تک اس کی ذات ہے اس وقت تک اس کی صفات ہیں۔ صحیح۔ وہ یہ موقف رکھتے تھے، اور جو عقل پرست تھے وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، تو بات جب آج میں نے بات کی ہے اور پھر اگلی بات کی ہے، پھر اگلی بات کی ہے، تو یہ نئی چیز ہے۔ نئی چیز مخلوق کی صفت ہے، اور مخلوق خالق میں کیسے آ گئی؟ لہذا اللہ تعالیٰ جب چاہے بات نہیں کر سکتا۔ اللہ کے بندو، خالق ہونا رب کی صفت ہے، اور وہ نت نئی مخلوق پیدا کر رہا ہے، تو یہاں تم کیوں نہیں کہتے کہ اللہ خالق نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، اللہ سمیع ہے اور نت نئی چیزیں دیکھتا ہے۔ اللہ بصیر ہے، سمیع ہے، نت نئی چیزیں سنتا ہے، بصیر ہے، نت نئی چیزیں دیکھتا ہے، خالق ہے، نت نئی چیزیں پیدا کرتا ہے، اور کلام کرتا ہے تو نت نئی کلام کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا یا موسیٰ اقبل ولا تخف یا عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس۔ تو یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، قیامت والے دن رب بات کرے گا، جنت میں بھی بات کرے گا۔ تو جب چاہتا ہے اللہ بات کرتا ہے، جب چاہتا ہے، اس کے حروف بھی ہیں اور وہ سنی بھی جاتی ہے۔ حتی اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم قالوا الحق وهو العلی الکبیر۔ اس آیت کی تفسیر میں صحیح بخاری وغیرہ میں احادیث ہیں کہ رب ذوالجلال جب کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اللہ کی آواز کی عظمت اور اس کے دبدبے کی وجہ سے آسمان کی مخلوق بے ہوش ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے ہوش حضرت جبریل کو آتا ہے، سارے بعد میں اٹھ کر پوچھتے ہیں ماذا قال ربکم، رب نے کیا فرمایا؟ وہ بتاتا ہے کہ یہ آرڈر ہے، یہ آپ نے کرنا ہے۔ تو اس کی آواز ہے، اس کے حروف ہیں، وہ سنی جانے والی، سمجھی جانے والی کتاب ہے۔ اور جو قرآن حکیم ہے، یہ جو کاغذ اور روشنائی ہے یہ تو مخلوق ہی ہے، اور جو اللہ کی کلام ہے وہ مخلوق نہیں ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں جی ابھی کلام اقبال پیش کیا جائے گا، آواز فلاں کی ہوگی، ٹھیک ہے، پڑھنے والا کوئی اور ہوتا ہے، لیکن ہاں اب میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو آواز میری ہے، میں بھی مخلوق ہوں، میری آواز بھی مخلوق ہے، مگر جس رب کی کلام پڑھ رہا ہوں وہ کلام مخلوق نہیں ہے۔ موٹی سی بات ہے۔ تو یہ مسئلہ امت کا سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا، اس کی بنیاد پہ وہ پھٹی ہوئی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ ذاتی صفات ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ تعالیٰ پاک ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلال والاکرام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 ہاتھ ہیں۔ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے کس نے منع کیا کہ تو اس آدم کو سجدہ کرنے سے رکے
جس کا میں نے حکم، جس کو میں نے 2 ہاتھوں سے بنایا تھا، تو اللہ نے 2 ہاتھ بتائے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی آنکھ ہے، 2 آنکھیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اے نوح اصنع الفلک بأعیننا، ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دجال آئے گا اور بہت بڑا فتنہ ہوگا، اور ہر من نبی الا وقد حذر قومہ، دجال کے بارے میں ہر نبی نے اپنی قوم کو ڈرایا ہے۔ اگر وہ میری زندگی میں آ گیا تو میں اکیلا ہی اس کو سنبھال لوں گا، اور اگر وہ میرے بعد میں آیا تو پھر ہر بندہ اپنا دفاع کرے، جو اس کے بارے میں سنے وہاں نہ جائے۔ اور میں اس کے بارے میں آپ کو ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو کسی نے نہیں بتائی، انہ اعور وان ربکم لیس باعور، وہ کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ صفت کا تذکرہ ہو گیا۔ ہاں، تو اس سے علماء یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی 2 آنکھیں ہیں، لیکن یہ صفات کا معنی قطعاً نہیں کہ وہ بندوں جیسی ہیں، نہ رب کی ذات بندوں جیسی ہے، نہ رب کی صفات بندوں جیسی ہیں۔ ہم اللہ کو ثابت کرتے ہیں نا کہ اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی حیات، اللہ ہے نا، زندہ ہے، تو کیا تصور آتا ہے پھر ہم بھی زندہ ہیں تو لہذا ہم جیسا ہوا؟ کبھی بھی نہیں آتا۔ ہاتھی کا ہاتھ، چیونٹی کا ہاتھ، بندر کا ہاتھ، انسان کا ہاتھ، گھوڑے گدھے کا، بیل کا ہاتھ، سب کا ڈفرینٹ۔ کوئی تصور کر سکتا ہے ہاتھی کو دیکھ کر کہ چیونٹی کا کس طرح کا ہوگا؟ چیونٹی کا ہاتھ دیکھ کر تصور آتا ہے کہ ہاتھی کا کس طرح کا ہوگا؟ جب مخلوق پر قیاس نہیں کی جا سکتی تو خالق کو مخلوق پر کیسے قیاس کیا جا سکتا ہے؟ یعنی اس کی جو شیپ ہے اس کے اوپر ہم بات نہیں کر سکتے، شیپ یا کیفیت یا کس چیز سے بنا ہے، وہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہم کہتے ہیں کہ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے۔ تو لفظ ید کا معنی ہاتھ ہے، یہ تو عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے یہ اللہ نے نہیں بتائی، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، نہ صحابہ کرام نے پوچھی۔ اب تم پوچھو گے تو بدعت ہوگی۔ شیخ اس میں وہ قدرت کا لفظ ہمارے یہاں اردو میں استعمال کیا، پاک ہے وہ ذات جس کی قبضہ قدرت میں جو ہے وہ بادشاہت ہے، تو یہ قدرت کا لفظ اس میں استعمال کرنا یہ ٹھیک ہے یا لفظ ہاتھ ہی ہم ترجمہ کریں گے؟ میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ کچھ صفات اللہ تعالیٰ کی ذاتی ہیں اس طرح، تو وہ ہم مانتے ہیں، جیسے اللہ نے بیان کی ہم مانتے ہیں، ان کا لفظ کا معنی بھی ہم مانتے ہیں، مگر کیفیت رب نے بیان نہیں کی، ہم بیان نہیں کرتے۔ ہم نہیں کہتے ایسا ہے اور ایسا ہے اور ویسا ہے۔ باقی صفات اللہ تعالیٰ کی دوسری ہیں، جیسے افعال ہیں، اللہ تعالیٰ کا فعل یخلق کو اللہ پیدا کرتا ہے، خالق اس کی صفت ہے۔ اسمع و ارا، میں سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں، فعل ہے۔ سمیع اللہ تعالیٰ کی اور بصیر اللہ کی صفت ہے۔ ان صفات کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ صفات ہیں جو بندوں کے ساتھ لفظی طور پہ مشترک ہیں، کیفیت میں مشترک نہیں ہیں۔ صحیح، یعنی بندہ بھی وہ کام کرتا ہے، کہنے میں بولنے میں تو وہی لفظ آئیں گے، لیکن اس کی کیفیت ڈیفرنٹ ہوگی۔ ہاں، اللہ فرماتے ہیں انا ہدینا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اس کو سمیع بصیر بنایا۔ تو انسان سمیع اور بصیر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، وہ بھی سمیع بصیر ہے۔ لفظ ایک ہے مگر میرا سننا کہاں اور رب کا سننا کہاں، میرا دیکھنا کہاں اور اللہ کا کہاں، کوئی مشابہت نہیں ہے، کیفیت میں مشابہت نہیں ہے، الفاظ مشترک ہیں۔ اور کچھ صفات اللہ کی ایسی ہیں جو بندے کے ساتھ الفاظ میں بھی مشترک نہیں ہے، جیسے خلاق، بہت پیدا کرنے والا، خالق، بندہ تو خالق نہیں ہے، رزاق، بندہ رزاق نہیں ہے، بندہ کاسب ہے، بندہ کسب کرتا ہے، اللہ رزق دیتا ہے، بندہ شادی کرتا ہے، اللہ خلق کرتا ہے، پیدا کرتا ہے، بندہ جنتا ہے۔ اس لیے بعض ڈاکٹر اپنی پیشنٹ کو کہہ رہی ہوتی ہیں کتنے بچے پیدا کیے تو نے، یہ لفظ غلط ہے۔
کتنے بچے جنے تو نے، پیدا اللہ کرتا ہے۔ صحیح۔ تو الصمد اللہ تعالیٰ کا نام ہے، بے نیاز، یہ کسی بندے کی صفت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کہے کہ بندہ سمیع بصیر ہے اور اللہ السمیع البصیر ہے، تو یہ بات بھی درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی الف لام کے بغیر لفظ آ سکتا ہے، بندے کے لیے بھی الف لام کے ساتھ آ سکتا ہے، مگر جیسے اذ قالت امرأۃ العزیز، العزیز کی بیوی نے یہ کہا، تو بندہ بھی عزت والا ہو سکتا ہے، رب بھی عزت والا ہے۔ یہ بڑا ایک کامن تصور ہے شاید کہ اللہ کے نام کے ساتھ الف لام آئے گا تو یہ اللہ کے لیے خاص ہو جائے گا۔ اس طرح الف لام کی وہ معرفہ کے حوالے سے بھی ہے نا ایک ایسا۔ ہاں تو میں بتا رہا ہوں کہ اذ قالت امرأۃ العزیز، العزیز ہے لیکن وہ ہے عزیز مصر، یعنی ایک عام بادشاہ ہے۔ چلو تو العزیز تو ہے نا۔ ہم، تو مقصد میری بات کا یہ ہے کہ بندہ بھی العزیز ہے، رب بھی العزیز ہے، مگر اس کی عزت اس کے لائق، بندے کی عزت بندے کے لائق۔ تو اسی طرح بندے کا بھی ہاتھ کا لفظ مشترک ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی ہاتھ کا لفظ مشترک ہے، مگر کیفیت میں کوئی ایک دوسرے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا بھی چہرہ ہمارا بھی چہرہ ہے، لفظ مشترک ہے، مگر کیفیت میں بالکل کوئی مماثلت نہیں کسی قسم کی۔ تو جو اہل سنہ والجماعہ ہیں، ہم لوگ ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ جو لفظ اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے رب کے لیے ثابت کیا ہے، اللہ نے اپنے لیے ثابت کیا ہے، اس کو ایز اٹ از مانو۔ اس کا لفظ عربی کا ہے، قرآن میں آیا ہے، تو اس کو معنی بھی مانو اس کا، اور اس کی کیفیت کو اللہ کے سپرد کرو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حرم پاک میں مدینہ میں درس دیتے تھے، تو ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے جی اللہ کا ہے، بولے اللہ عرش پہ ہے۔ اچھا تو کیسے؟ کہنے لگے سن، الاستواء معلوم، اللہ کا العرش پہ ہونا قرآن سے ثابت ہے، الرحمن علی العرش استوى، والکیف مجہول، اس کی کیفیت نامعلوم ہے۔ صحیح۔ والسؤال عنہ بدعہ، صحابہ نے جب یہ نہیں پوچھا تو اب ہم پوچھیں گے تو بدعت ہے۔ اور اس کے بعد ایک شاگرد کو کہا اس کو نکالو مسجد سے باہر، یہ تمہارا دماغ خراب کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ ہے، ہاں بالکل، اس کو ہم نے دیکھا نہیں، اس سے ہماری کوئی ملاقات نہیں ہوئی، تو اللہ نے ہمیں جو اس کے بارے میں تعارف کروایا ہے وہ ہم مانتے ہیں۔ اور یہ کائنات کی کھلی کتاب جو ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف ہے، یہ اس کے صفات کے مظہر ہیں۔ وہ پیدا کرتا ہے تو یہ سب کریشن نظر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح۔ تو ان سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ثابت ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی خلق سبع سماوات، اللہ الذی خلق سبع سماوات، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنْ، اور اتنی ہی زمینیں پیدا کی، يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنْ، بیچ میں اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے۔ کائنات پہ حکومت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ حکم کس کا چلتا ہے؟ اس کا۔ بارش کا برسانی ہے، تو یہ سارا سسٹم، آسمان پیدا کیے، 7 زمینیں پیدا کی، اوپر سے آرڈر آتا ہے، زمین چلتی ہے، یہ سارا کچھ پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو جان سکو۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو علم کے ساتھ گھیرے ہوئے ہیں۔ تو مقصد یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور علم جو 2 صفتیں ہیں، یہ 2 صفات تمہیں بتانے کے لیے میں نے ساری کائنات کو بنایا۔ اس سے بڑھ کر اس علم کی اہمیت اور کیا ہوگی کہ میں نے ساری کائنات کو بنایا اس لیے تاکہ تم میری قدرت جان لو اور میرا علم کو جان لو۔ شیخ اس میں بڑی حیرت ہوتی، میں نے بھی جب پہلی دفعہ اس کو سنا اور پڑھا کہ امام صاحب نے یہ کہا کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اور 3 بادشاہ ان کو، اور اتنا تشدد ہوا، تو
یہ واقعتاً آج کا ہم سنتے ہیں کہ یار یہ کوئی اتنا امپورٹنٹ مسئلہ نہیں تھا کہ جس کے اوپر اتنا تشدد کیا جاتا اور امام صاحب اتنا بڑا سٹیک لے لیتے. تو یہ مسئلہ اس وقت اتنی زیادہ اہمیت کیوں اختیار کر گیا اور آج کل اس مسئلے پر اتنا زیادہ فوکس کیوں نہیں ہے؟ اس کا تھوڑا سا. اس لیے کہ اب الحاد کا دور ہے، لوگوں کو دین پڑھنے کی فرصت نہیں، لوگ پڑھتے نہیں. لوگ آج آپ کسی مولوی صاحب سے پوچھ لو تو اس کو بھی اس عقیدے کا شاید نہ پتہ ہو. مطلب ٹھیک ہے، چل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوصاف، اللہ کا تعارف، دین کو پڑھنا سیکھنا، یہ علم اتنا اہم ہے کہ اس کی اہمیت اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ اللہ کا علم ہے. اس سے اللہ کا تعارف ہوتا ہے، اللہ کی خوبیاں واضح ہوتی ہیں. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے وہی ڈرتا ہے جو اللہ کو زیادہ جانتا ہے. صحیح. میں اگر کسی گاڑی میں، بس میں سوار ہوں، سیٹ نہ ملے، کھڑا ہوں، جا رہا ہوں، گاڑی ادھر ادھر ہوتی ہے، میں گر رہا ہوں، تو ہو سکتا ہے کوئی سواری کہے مولوی صاحب سیدھا ہو کے کھڑا ہو. ہوں 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 لیکن اگر آپ بھائیوں میں سے کوئی وہاں بیٹھا ہو اور اس کو پتہ چلے کہ میں کھڑا ہوں تو وہ کیا کرے گا؟ وہ احتراماً ہو سکتا ہے کھڑا ہو کے سیٹ پیش کر دے. یہ ہاں، تو کیا فرق ہے؟ بندہ تو وہی ہے، ایک کو وہ یوں کہہ رہا ہے اور دوسرا اس کے لیے سیٹ پیش کر رہا ہے. جاننا ہاں، یعنی علم. وہ مجھے جانتا ہے اور مجھے جانتا نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، اس میں کمالات ہی کمالات ہیں، مگر جو اس کو جانتا نہیں وہ کیسے ڈرے گا اس سے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ ہاں، العلماء. اور جو اس کو جانتا نہیں وہ اس کی تعظیم دل میں کیسے آئے گی؟ جو اس کو جانتا نہیں اس کی محبت کیسے آئے گی؟ تو یہ بنیادی مسئلہ ہے، نماز روزے سے بھی زیادہ بڑھ کر عقیدے کا بنیادی مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ کا تعارف، اس کو اللہ کی معرفت کہتے ہیں. صحیح. تو اس میں اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات مخلوق ہیں تو پھر تو سارا عقیدہ ہی برباد ہو گیا. اس لیے امام احمد نے اسٹیک لیا اور انہوں نے عقل پرستی کی بنیاد پر اس کی مخالفت کی. صحیح. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کے بارے میں مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو مانتے ہیں، ان کو مخلوق کے مشابہ نہیں مانتے، مخلوق جیسی نہیں مانتے، اور ان صفات کو ہم ان کے معنی کو بھی مانتے ہیں، الفاظ کو بھی مانتے ہیں، معنی کو بھی مانتے ہیں، اور اس کا نہ معنی تبدیل کرتے ہیں اور نہ اس صفت کا انکار کرتے ہیں. صحیح. شیخ آپ اب نے. یہ باتیں جو تمہیں کی ہیں باتیں ساری، اس کے پیچھے کہانی ہے. صحیح. کچھ لوگوں نے تو سیدھا سیدھا انکار کر دیا، جیسے جہمیہ تھے، جہم بن صفوان والے، بولے ہم صفات نہیں مانتے. اور انہوں نے کہا جتنے نام زیادہ ہوں گے اتنے معبود زیادہ ہو جائیں گے. ایک رحمان ہے تو ایک رحیم ہے تو ایک سمیع اور ایک بصیر ہے، تو یہ تم تو اتنے رب مانتے ہو. صحیح. صحیح. اگر تم توحید کے قائل ہو تو پھر ایک رب اللہ مانو، بس باقی کچھ نہیں. اس کی ساری صفات انکار کر دیا انہوں انکار. نے. ان کو ہم جہمیہ کہتے ہیں شیخ. ہاں جی، جہم بن صفوان ان کا بڑا تھا. تو پھر اس کے بعد معتزلہ آئے، انہوں نے بھی صفات کا انکار ہی کیا. ایک سے حضرت ابو الحسن اشعری، ابو الحسن اشعری صاحب کہنے لگے کہ یار اس طرح تو بڑی زیادتی والی بات ہے کہ تم نے ساری صفات ہی انکار کر دی. رب ذوالجلال ہمارا خالق ہے، مالک ہے، کائنات کو چلاتا ہے، بادشاہ ہے، ملک ہے، مالک ہے، ملیک ہے، ملک الاملاک ہے. اور جو بادشاہ ہوتا ہے اس نے کائنات کو چلانا ہوتا ہے، اس کے پاس صفت ہی کوئی نہ ہوگی تو کیسے چلائے گا؟ تو کچھ تو کرو یار، کچھ تو کرو. تو اس نے سوچ سوچ کر 7 صفات اللہ کی تسلیم کر لی. یہ جو اشعری. ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ موت کے وقت تائب ہو گئے تھے، بولے نہیں میں سب صفات کو مانتا ہوں، موت کے وقت یہ کہہ دیا تھا. لیکن ان کے نام پر اشعری فرقہ بن گیا جو 7 کو مانتا ہے. اور ابو منصور ماتریدی جو تھے انہوں نے کہا کہ نہیں میں 1 کا اضافہ کروں گا، 7 نہیں 8. تو ایک تکوین کا انہوں نے اس میں اضافہ کیا. تکوین میں نے طالب علموں کو سمجھانے کے لیے اس کی ایک مثال بنائی ہوئی ہے تاکہ ان کو یاد ہو جائے کہ یہ 7 کون سی صفات ہیں جو وہ مانتے ہیں. بتا دوں؟ جی جی. انہوں نے خود بنائی ہوئی ہے. صحیح. 7 وہ ہیں، 8ویں تکوین ہے جو
मातुरिदी वाले मानते हैं। वो आपने एक दो जुमलों में ही आपने किया था कि ये नहीं। मैं जैसे यहाँ लेटा हुआ था तो बाहर शोर हुआ, तो मैं उठा, जाकर देखा बच्चे झगड़ा कर रहे हैं। मैंने उनको डांटा, भगा दिया वहाँ से। बस इतना के लिए जो सिफात चाहिए ना वो मानते हैं। और पाक व हिंद अफ़गानिस्तान बांग्लादेश की मेजॉरिटी का ये अशअरी या मातुरिदी नज़रिया है। जी शेख है, इसका इजहार तो आमतौर पे हाँ, तो लोग। ये वो वजह उसकी यही ना कि अब वो दीन की ही अहमियत जाती रही है, तो इसका इजहार किसने करना है। छील कर देखोगे तो यही कुछ निकलेगा। अच्छा अच्छा। तो और ये कोई तोहमत वाली बात या कोई राज की बात नहीं है, वो इस पे फख्र करते हैं। हाँ, अच्छा खैर, तो अभी मैं ज़िंदा था तो मैंने सुना, तो हयात गिनते सही। जाइए। जी जी, एक हो गया। और मैंने सुना, सुनना दूसरी हो सुनना गई। हो गया। तो मैं उठा। ये इनपुट है ना, इनपुट दिल की तरफ है, तो दिल में जाकर फैसले होते हैं। हम्म, तो कान ने शोर सुनाया दिल को, तो इल्म हासिल हुआ, सही, तीन हो गए। इल्म। तो अब मैंने अज़म किया, इरादा किया उठने का, चार हो गए। और हिम्मत थी तो उठा, सही है। ताकत। ताकत, कुव्वत। कुव्वत। इतन पाँच हो गए। तो मैं ताकत के साथ उठा और जाकर मैंने देखा। देखा तो वो क्या कर रहे थे, ये लड़ रहे थे। बसारत, बसारत वाली छः हो बसारत गई। हो गई। मैंने उनको डांटा, "ओए चुप हो जाओ, भाग जाओ यहाँ से।" तो कलाम हो गई। कलाम हो। ये वो सही। मानते हैं 7। और मातुरिदी साहब जो हैं वो 1 का इजाफा करते हैं, वो तकवीन। तकवीन का, यानी कौन कहना और हो जाना ये। अच्छा, लेकिन अजीब बात ये है कि वो कलाम नफ्सी मानते हैं, कलाम हकीकी नहीं मानते, ये दोनों ही। कलाम नफ्सी ये है कि जैसे मोबाइल में मेरी तकरीर पड़ी हुई है, प्ले नहीं होती। हम्म। अल्लाह तबारक व तआला की कलाम नऊज़ु बिल्लाह नफ्सी है, ना उसके हरूफ हैं, ना उसकी आवाज़ है, ना वो प्ले होती है। हम्म। ठीक है, अज़ली है, बात ख़त्म, उस वक़्त से थी, तो अब वो नहीं है, अब मजीद यानी कलाम नहीं करते नहीं ये। करते। ये मतलब ना मानने वाली बात है ना, ये भी ना मानने वाली बात। अच्छा शेख, आपने जो इसकी इब्तिदा में तज़किरा किया कि अशअरी और मातुरीदी, और आज के दौर में जो आपने इशारा भी किया है, तो हमारे ख़ास तौर पे पाकिस्तान में ऐसे कौन कौन से ग्रोह कह लीजिए, फ़िरके या जमातें, जिनके अंदर सिफ़ात के एतबार से या तो वो बिल्कुल तावील करते हैं या कैफ़ियत बयान कर देते हैं या उनमें से मखसूस मानते हैं, उस हवाले से हाँ, ये इस बताइए। बात को नहीं छेड़ना चाहिए, बेहतर नहीं है। बेहतर ये है कि हम तफासिर जो तर्जमे आते हैं उस पे गौर कर लें। सही। अगर किसी, जैसे तबारकल्लाह सूरह मुल्क की पहली आयत है, तो अगर किसी ने तर्जमा किया हो कब्ज़ा कुदरत, तो समझो कि वो कुदरत चूँकि 7 में से एक है, तो अब हाथ को कब्ज़ा कुदरत माना देकर, यानी हाथ का माना हाथ नहीं करेगा वो, उसका माना कब्ज़ा कुदरत करेगा। उससे उसका अकीदा ज़ाहिर हो रहा है कि वो हाँ, अल्लाह उससे के पता हाथों चल में। जाता है कि ये क्या चीज़ है। ये मसला इतना अहम था कि एक गवर्नर था, खालिद अल-कसरी, कसरी। सही। उसने ईद का खुतबा दिया और कहने लगा, ईद थी, बड़ी ईद थी। कहने लगा कि लोगों, ज़हू तक़ब्बलल्लाहु ज़हायाकुम, कुर्बानियाँ करो, अल्लाह तुम्हारी कुर्बानियाँ कबूल करे। और मैं कुर्बानी करूँगा जाद बिन दिरहम की, लिअन्नहु यक़ूल इन्नल्लाह लम युकल्लिम मूसा तकलीमन व लम यत्तखिज़ इब्राहीम खलीलन। इसलिए कि उसका अकीदा ये है कि ना अल्लाह ने मूसा से कलाम की है और ना हज़रत इब्राहीम को दोस्त बनाया है। हम्म। और वो मिंबर से उतरा, उसने उसको पकड़ा, ज़िबा कर दिया। किसने ज़िबा किया शेख? खालिद कसरी ने जाद बिन दिरहम को। अच्छा। यानी ये मुसीबत थी ना इन लोगों की कि अल्लाह तबारक व तआला इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन ला युहिब्बुल काफिरीन। अल्लाह मोमिनों से मोहब्बत करता है, काफिरों से मोहब्बत नहीं करता। तो जो ये 7 वाला होगा ना, वो इसका तर्जुमा ये नहीं करेगा। मोहब्बत नहीं करेगा। वो कहेगा ला युरीदु बिहिमुल खैर, अल्लाह उनके साथ खैर का इरादा नहीं करता, क्योंकि इरादा 7 में से है। सही सही सही। ला युरीदु बिहिमुस सवाब, सवाब का इरादा नहीं करता, सवाब का इरादा करता है।
یعنی 7 سوراخ بنائے ہوئے ہیں، ساری صفات کو کسی نہ کسی کے اندر سے ان گزار کے دینا اندر۔ انہوں نے۔ شیخ یہ اس پھر اس آیت کا کیا ترجمہ کریں گے کہ لما تسجد خلقت بیدی، میں نے اس کے وہاں اپنے پھنس جاتے ہیں، وہ وہاں آ کر پھنس جاتے ہیں اور وہاں آ کر کہتے ہیں جی یہ آیت مشکل ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اسی طریقے سے 3 آیتوں پہ پھنستے ہیں زیادہ۔ ایک یہ آیت ہے لما خلقت بیدی، اور دوسری آیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، فوق کا لفظ ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں آ کر کہیں گے پھنس گئے بھی، یہ تو ہمیں آیت سمجھ نہیں آ رہی، ہم ہر جگہ معنی بدلتے بدلتے آ رہے ہیں، یہاں آ کر کے بس ہو گئی ہے۔ تیسری آیت جس پر پھنس جاتے ہیں وہ ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ فَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کلم اللہ موسیٰ تکلیما۔ عربی صرف نحو کے حساب سے اگر یوں پڑھا جائے کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ سے موسیٰ نے بات کی، اصل تو ہے اللہ نے موسیٰ سے بات کی۔ تو اگر عربی لحاظ سے یوں پڑھ لیں لفظ وہی رہیں گے، اعراب یوں پڑھ لیں کلم اللہ موسیٰ تکلیما، تو پھر ہو جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بات کی، رب نے نہیں کی، تو یہاں سے بھی نکل گئے۔ تو پھنستے کہاں آ کر ہیں فلما جاء موسیٰ لمیقاتنا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، جب موسیٰ ہماری ملاقات کے لیے آئے تو ان کے رب نے ان سے بات کی۔ یہاں صرفی ناوی تبار سے اب تو صراحت آ تعویل گئی۔ نہیں ہو سکتی، تو یہاں پھنس جاتے ہیں، یہاں آ کر نکل نہیں پاتے، کوئی شکل نہیں ان کے نکلنے کی۔ یہ 3 آیتوں پہ کم از کم صحیح۔ پھنس جاتے ہیں اور پھر اس کو مشکل کہہ کے گزر جاتے ہیں۔ حدیث ہوتی تو کھا جاتے، کہتے منسوخ ہے، کہہ دیتے کہ تعویل ہے، کہہ دیتے کہ قرآن پر اضافہ ہے اور خبر احاد ہے، 1000 بہانے ان کے پاس، لیکن یہ چونکہ آیت ہے اور پھر یہاں پہ آ کر وہ پھنس جاتے ہیں، مشکل ہو جاتے ہیں ان کے لیے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بھی نہیں مانتے۔ اللہ محبت کرتا ہے، بولے محبت تو دل کی کمزوری کا نام ہے، میں بیوی کی محبت میں وہ فیصلہ کر سکتا ہوں جو میں اس کے بغیر نہیں کروں گا۔ یعنی کتنے آفیسر ہیں ان کو اندر سے اپروچ کروایا جائے تو وہ فیصلہ حق میں ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ مثال میں تمثیل پھر مطلب انسانوں ہر رب کی صفت کو بندوں پہ فٹ کرنا پھر انکار کرنا، یہ ان کی مصیبت ہے کہ رب کی صفت کو بندوں کی طرف لاتے کیوں ہو تم؟ اصل کہانی تو یہ ہے۔ تو لہٰذا محبت اللہ نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ غضب کرتا ہے، بولے غضب تو غصہ ہوتا ہے، غصے میں تو انسان وہ کام کر جاتا ہے جو بس اوقات اس کی لائق ہی نہیں ہوتے، لیکن شیخ تو اس میں لے آئیں گے انسان پر، غصہ رب کا لے آئیں گے انسان پر، اور اللہ کی محبت بھی گئی، اللہ کا غضب بھی گیا، نعوذ باللہ۔ اس میں جو یہ 6 صفات مانتے ہیں اس میں بھی تو انسانوں کے ساتھ اس کو مماثلت کر کے اس ہم کو، ان کو یہی کہتے ہیں نا کہ یہ کیوں مانتے ہو؟ ہاں کیونکہ وہ بھی مماثل ہیں، سننا بالکل، اور پھر کلام کرنا، اور اگر کہتے ہو کہ رب مخلوق خالق میں کیسے آ گئی، اگر رب بار بار بات کرے تو بار بار سنے گا تو پھر یہ بات نہیں ہوگی، بار بار پیدا کرے گا تو نہیں ہوگی، تو یہ کیا بات ہوئی؟ تو میرا خیال تعویل کرنے کے لیے وہ 6-7 انہوں نے رکھ لیے تاکہ باقی صفات کو انکار کرنے کے لیے وہ اس کو بھی تعویل مطلب سمجھتے ہیں کہ یار کچھ تو کرو یار، ایسا اچھی بات نہیں کہ اللہ کی بالکل ساری انکار صفتیں کر تم نے دیے، چھین لی ہیں، تو چلو کچھ تو کیونکہ دو نا۔ عموماً قرآن کی آیات کے اختتام پہ وکان اللہ غفور الرحیم وکان، تقریباً ہر آیت میں صفت کا کوئی نہ کوئی اظہار تو ہوتا ہی ہے، تو اس اعتبار سے وہ یعنی اس کو واضح انکار نہیں کر سکتے لیکن اس طرح سے تعویل کر کے۔ اچھا کچھ لوگ اٹھے، انہوں نے کہا یار کریں تو کیا کریں، جائیں تو کدھر جائیں، یہ تو بالکل ہی انکار کرتے جا رہے ہیں، اور یہ ہیں کہ یہ 7 مانتے ہیں تو گزارا نہیں چلتا، تو انہوں نے یہ پریشان تھے کہ یا تو پھر جامعوں کی طرح امام بخاری نے جو کتاب الصلاۃ آخری کتاب ہے بخاری کی، اس کا نام ہے کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ، جہمیوں کا رد، یعنی یہ اس کی اہمیت کی وجہ سے ہے۔ تو یا تو جامی بن جاؤ، معتزلہ بن جاؤ، رب کی ساری صفات اڑا دو، چلو ایک طرف تو لگو نا، اب تم وہ بھی نہیں، یہ بھی زیادتی، یہ بھی نہیں، پھر 7 ماننے سے گزارا نہیں چلتا۔ اور جو جہمی ساری انکار کرنے کے لیے دلیل دیتے ہیں وہی ہم ان 7 والوں کو دے دیں گے کہ تم کیسے مان رہے ہو بھائی، جی، ان کو جواب دو نا، کیا دیتے ہو، اور جو تم ان کو جواب دو گے ہم باقی کے بارے میں آپ کو باقی کے جواب دیں بارے گے میں کہیں گے، بالکل
کہ جو 7 ماننے کے لیے تمہارے پاس دلیل ہے وہی ساری ماننے کے لیے ہمارے اور اگر پاس. تم 7 مانتے ہو باقی کیوں نہیں مانتے؟ بالکل. تو اس پہ پھنسے ہوئے تھے. تو پھر ایک نیا فرقہ آیا, اس نے کہا یوں کرو کہ اس کا حل یہ ہے کہ تم نا اللہ کی آیت کا لفظ مان لو اور اس کا معنی رب کے سپرد کر دو. صحیح. اس نے کہا تبارک الذی بیدہ الملک, بابرکت ہے وہ ذات جس کے ید میں بادشاہی ہے. بیدی ید میں بادشاہی ہے. اچھا بھئی ید کیا ہوتا ہے؟ بولے مجھے نہیں معلوم. مطلب ایز اٹ از اس لفظ کو لکھ دو اور اس کا معنی معنی کرو ہی نہ. تو یہ بھی انکار کی ہی ایک شکل ہے, مبہم چھوڑ دینا اس کو. منہ چھوڑ دینا. ویسے بھی قرآن کا ترجمہ تو نہ کرو گے تو یا تو اچھا ہم اردو میں یاد کر لیں گے تو عربی تو پھر یاد ہی مانیں گے, ہاتھ ہی مانیں گے نا. تو یہ بھی کہانی چلنے والی نہیں. جو میں نے لفظ بولے تھے نا وہ ان سب کے رد کے لیے بولے تھے. ہم اللہ کی تمام صفات کو, اللہ کے ناموں کو, اس کے اندر موجود صفات کو مانتے ہیں اور ہم ان کے الفاظ کو بھی مانتے ہیں, اس کے معنی کو بھی مانتے ہیں اور اس کے معنی کو رب کے سپرد نہیں کرتے بلکہ اس کی کیفیت کو رب کے سپرد کرتے ہیں. صحیح. بہت شکریہ شیخ, آپ نے آج کے اس ایپیسوڈ کے اندر ہم نے اللہ تعالیٰ کی صفات کے اعتبار سے جو مختلف نقطہ نظر امت مسلمہ میں رائج ہوئے, کچھ نے کلی انکار کیا اور کچھ نے جزوی اقرار کیا اور کچھ نے اس کے معنی اور تعویلات اپنی پہنائیں, جس کی بنیاد پہ ایک فکری انتشار وہ امت میں پیدا ہوا اور امت فرقوں میں بٹی. انشاءاللہ اس سلسلہ کلام کو ہم جاری رکھیں گے اور اس کے مختلف جو پہلو ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر الغزل الفکری کے اس جو پروگرام ہے انشاءاللہ اس کے اوپر ہم اس کو جاری رکھیں گے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.